अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस आम खबर के साथ कि मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी है। हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की पुकार। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन हज गुज़िश्ता रोज़ खैमों के शहर मिना पहुंचे थे, जहां उन्होंने रात बसर की। आज़मीन मिना में रात भर इबादत, तिलावत और इस्तग़फ़ार में मसरूफ़ रहे। नमाज फज्र की अदायगी के बाद से आज़मीन हज का मिना से मैदान अरफात पहुंचने का सिलसिला जारी है, जहां आज़मीन हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा करेंगे और खुतबा हज सुनेंगे। खुतबा हज मस्जिद निमरा में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:40 पर दिया जाएगा। इस साल खुतबा हज मिलीमीटर। नॉर्थ कराची में 39, औरंगी टाउन में 14.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस करंट लगने से 3 अफराद चल बसे। मलीर नदी में शदीद तुग़यानी आ गई। बरसाती पानी ओवरफ्लो हो गया। लठ डैम भी ओवरफ्लो होने से सैलाबी पानी नॉर्दर्न बाईपास से सुपर हाईवे पे आ गया। सुपर हाईवे का कराची से हैदराबाद जाने वाला 3 से 4 किलोमीटर ट्रैक बंद हो गया। काठोर नदी में बरसाती पानी ठाठे मारने लगा। नदी से निकलने वाले सैलाबी रेले के बायस सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे लिंक रोड कई घंटे तक बंद रहा। नॉर्थ कराची पावर हाउस जाने वाली सड़क पे कई फीट पानी जमा हो गया। बरसाती पानी में गाड़ियां, रिक्शे, मोटरसाइकिलें खराब हो गईं। यूपी मोड़ और नॉर्थ कराची में नाले ओवरफ्लो होने से सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। राशिद मिन्हास रोड और गुलिस्तानी जौहर की शाहराहें भी पानी में डूब गईं। नडाब में थर्डो डैम बरसाती पानी से ओवरफ्लो हो गया। थर्डो नदी से निकलने वाले सैलाबी रेले से कोहिस्तान जाने वाला रास्ता बंद हो गया। महकमा मौसमियात ने कहा, कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे से ईद तक जारी रहेगा। उधर हैदराबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। मुसलसल बारिश होने से नशीबी इलाके और सड़कें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। सड़कों पर पानी जमा होने से कई जगह गाड़ियां और मोटरसाइकिलें ख़राब हो गई हैं और शहरियों को परेशानी और तकलीफ का सामना है। बारिश के बाद हेस्को के 70 से ज़ायद फीडर्स भी ट्रिप कर गए हैं, जिनके नतीजे में शहर के बड़े इलाके की बिजली गायब हो गई है। हेस्को हुक्काम ने दावा किया है कि फीडर्स को एहतियाती तदाबीर के तहत बंद किया गया है, लेकिन कई घंटे गुजरने के बावजूद इन इलाकों की बिजली बहाल नहीं हो सकी है। बारिश के दौरान नशेबी इलाकों और शाहराहों से बरसाती पानी की निकासी के लिए इंतजामिया मुतहरिक है और हैवी पंप और जनरेटर्स लगाकर बरसाती पानी की निकासी का अमल शुरू किया गया है। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफ्फार सुमरो ने भी रात गए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके बरसाती पानी की निकासी के अमल का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत की कि इंतजामिया के मुतल्लिका अफसरान फील्ड में रहें, जबकि शहर में बिजली की लोड शेडिंग से भी गुरेज किया जाए। बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी रेला घरों में दाखिल हो गया। DGPDMA के मुताबिक तूफानी बारिशों से जामा अफराद की तादाद 56 हो चुकी है। 48 अफराद जख्मी हैं, जबकि दर्जनों लापता हैं। 670 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा है।
से कई देहात ज़ेरे आब आ गए। कोहलू में सुनारी के मकाम पर सलाबी रेला कौमी शाहरा को बहा कर ले गया। पुल बह जाने से कोयटा समेत अंदरूनी बलूचिस्तान के जमीनी राबते मुनक़ता हो गए। गरजनी, लासजई, तंबू दीगर इलाकों में बारिश से भारी नुकसान हुआ। दुक्की और गिरदो नवाब में मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी जमा होने से सिविल अस्पताल की दीवारें गिरने का खदशा है। हब और गिरदो नवाब में बारिश का सिलसिला जारी है। लासी रोड, अलाहाबाद टाउन, जाम कॉलोनी में पानी गलियों और सड़कों पर जमा होने से मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। DGPDMA ने कहा है कि बलूचिस्तान के 80% इलाकों में बारिशों से नुकसानात हुए हैं। इंतजामिया इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ अमल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 613 मरीज सामने आ गए हैं। मुल्क भर में एक रोज़ के दौरान कोरोना के मजीद 21,137 टेस्ट किए गए, जिनमें कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3.28% रही। कोरोना से 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई, जबकि मुल्क भर में कोरोना के 165 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। इसी बारे में मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे राहिल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल हसन, अपडेट कीजिएगा, कोरोना में मुब्तला कितने मरीजों की हालत तशवीशनाक है? NIH ने क्या आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं? देखिए, NIH के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के जो केसेस हैं वो मजीद सामने आ रहे हैं। 24 घंटों के दौरान 21,137 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 693 केसेस जो है वो 24 घंटे में सामने आए हैं। इसके बाद कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद जो है वो 15,41,645 हो चुकी है और गुज़श्ता 24 घंटे में जो मसबत केसेस की जो शरह है वो 3.28 रही है। लेकिन ये अच्छी खबर ये है कि 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई भी हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। अलबत्ता ऐसे मरीज भी मौजूद हैं जो 165 ऐसे मरीज मौजूद हैं जो कि तशवीशनाक हालत में मुल्क भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं और इंतजामिया की जानिब से लोगों को कोरोना से बचाव के लिए बार बार वैक्सीनेशन की हिदायत दी जा रही है ताकि जल्द अज जल्द कोरोना से निजात हासिल की जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल हसन तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, बात करें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, जिनका कहना है कि अल्लाह पर यकीन है 20 में से 20 सीटें हम जीतेंगे। मुकाबला सिर्फ लोटों से नहीं बल्कि इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन से भी है। ये न्यूट्रल अंपायर्स के साथ जीत नहीं सकते, हमने अंपायर्स के साथ इनको फेंटा लगाना है। शरीफ और जरदारी रोज़ डॉलर सामने रखते हैं और सजदा करते हैं। इन लोगों का किबला वाशिंगटन है। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन गुलामी कबूल नहीं है। तहरीक इंसाफ का लाहौर और शेखुपुरा में सियासी पावर शो। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कारकुनों का लहू गरमाया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाहौर में जलसे से खिताब, कहा ये पैसे बांट रहे हैं, सब इनसे पैसा लें मगर ठप्पा बल्ले पर लगाए। नौजवानों, ये इलेक्शन हमने जीतना है, अल्लाह पर यकीन है 20 में से 20 सीटें हम जीतेंगे। एक सियासतदान लोगों से वोट लेके अपना ज़मीर बेचता है तो सारी कौम पे लाजिम हो जाता है कि इन मुनाफिकों को, इन लोटों को हम सब मिलके इनको शिकस्त दें। इन मीर जाफर और मीर सादक का मुकाबला करना है। हमारा मुकाबला सिर्फ इन लोटों से नहीं, हमारा मुकाबला इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन का के साथ भी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा, ये न्यूट्रल अंपायरों के साथ जीत नहीं सकते। लोटों के होते हुए मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं, अंपायरों के साथ इनको फेंटा लगाना है। ये वो वक्त फिर आ गया, अंपायरों के साथ हमने इनको फेंटा लगाना है। ये जो शरीफ और जरदारी ये हर रोज डॉलर सामने रखते हैं और उनके सामने सजदे करते हैं। वॉशिंगटन है, किबला उधर है इनका, इनके पैसे पड़े अमेरिका,
اور مغربی بینکوں میں آف شور اکاؤنٹس میں یہ ڈرتے ہیں تیل کی قیمت، پیٹرول کی قیمت، فضل الرحمان کی قیمت عثمانوں پہ ہے۔ شیخ پورہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا، حمزہ شہباز جو مرضی کر لو الیکشن نہیں جیت سکتے۔ الیکشن کمیشن حمزہ شہباز کے ساتھ مل کر لوٹوں کو جتوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم بھی امریکہ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن غلامی قبول نہیں۔ لوٹوں کو جتانے کی کوشش کروائی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن پوری طرح حمزہ ککڑی کے ساتھ مل کے لوٹوں کو چکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جو مرضی تم کر لو، تم یہ الیکشن نہیں جیت سکتے۔ عوام یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت، امریکی سازش اور پاکستان کے بڑے بڑے لوٹے نامنظور۔ عمران خان نے مزید کہا، یہ سیاست نہیں جہاد ہے، ہم نے ملک کے لیے لڑنا ہے۔ ملک کی توہین اور کیا ہو سکتی ہے کہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کو مسلط کر دو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 75 برس میں سیاسی جماعتوں اور آمروں نے ملک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ محنت سے ترقی کے منازل طے کریں گے۔ شمسی توانائی کا جال پورے ملک میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہم ایسے منصوبے کے بارے میں سوچ رہے ہیں جس سے لوگوں کو سولر پینلز مہیا کیے جا سکیں۔ اسلام آباد میں گرین اور بلو لائن بس سروس منصوبے کا افتتاح۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ 75 برسوں میں سیاسی جماعتوں اور آمروں نے ملک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ تیل اور گیس کی قیمتوں نے عوام کو پریشان کر رکھا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ گرین اور بلو لائن بس سروس میں عوام 1 ماہ تک مفت سفر کریں گے۔ عوام جو بیچارے مہنگائی کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں، ان کو 1 مہینے کے لیے یہ سفری سہولتیں مکمل طور پر فری دی جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مہنگائی کا سلسلہ گزشتہ 4 سال سے جاری ہے، جلد اس سے نجات مل جائے گی۔ مل کر چیلنجز کا مقابلہ کریں گے۔ آج ہم ابھی بھی قرضوں میں ہم بالکل جکڑے ہوئے ہیں، اور وہ قرض بھی ہم اگر شفاف طریقے سے ہم پاکستان کے عوام کی خدمت کے لیے ان کے قدموں میں نچھاور نہ کریں تو اس سے بڑا کوئی اور جرم نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم شمسی توانائی کا جال پورے ملک میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہم ایسے منصوبے کے بارے میں سوچ رہے ہیں جس سے لوگوں کو سولر پینلز مہیا کیے جا سکیں۔ زراعت کے ٹیوب ویل ہوں، جہاں پہ لاکھوں گھر ہوں، جہاں پہ سرکاری دفاتر ہوں، جہاں پہ ہسپتال ہوں، اسکول ہوں، بلڈنگز ہوں، وہاں پر سستی شمسی توانائی کے ذریعے ہم پاکستان کی اندر اس کا جال پھیلا دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹکٹ لے کر گرین لائن بس میں سفر کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزراء بھی ان کے ہمراہ تھے۔ تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر فواد چودھری کی بات کریں گے، جن کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ اپنے ادارے پر غور کریں۔ آرمی چیف اور DGISI نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ان کے ادارے سیاست میں ملوث نہیں ہوں گے۔ فواد چودھری کا یہ بھی کہنا تھا کہ مریم اورنگزیب نے اپنے شوہر کے کاروبار کے لیے سگریٹ انڈسٹری کو مراد دی۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات اور PTI کے نائب صدر فواد چودھری کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس۔ کہا کہ آرمی چیف اور DGISI نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کے ادارے سیاست میں ملوث نہیں ہوں گے۔ انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ بھی اپنے ادارے پر غور کر لیں۔ 2 ہی بڑی ایجنسیز ہیں، اور جس طرح سے آرمی چیف نے اور DGI دونوں نے احکامات دیے تھے کہ ایجنسیز اور لوگ جو ہے وہ مکمل علیحدہ رہیں گے ان معاملات سے، مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ اور اگر یہ انٹیلیجنس بیورو کے لوگ کر رہے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ کام ہے کہ وہ دیکھیں، اور میں جو IB کے سربراہ ہیں ان سے کہوں گا وہ اپنے ادارے کو ذرا غور کریں۔ سابق وزیر اطلاعات نے موجودہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب پر بھی سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے۔ کہا کہ سگریٹ کی صنعت میں امارات کے حوالے سے اجلاسوں میں مریم اورنگزیب کیوں بیٹھتی ہیں؟ مریم اورنگزیب نے اپنے شوہر کے بزنس کے لیے سگریٹ کی انڈسٹری کو مراد دی۔ ہم مریم اورنگزیب کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے۔ ایک وزیر اپنے خاوند کے لیے اس طرح سے لابنگ کرے اور اس طرح سے اربوں روپے کی مراد جو ہیں وہ لے کے دے دے، وہ سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس ہے، بددیانتی
اور امانت میں خیانت کا کیس ہے، اور اس کے اوپر ہم مریم اورنگزیب کے خلاف ریفرنس فائل کریں گے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو جیسا انڈر ٹریننگ وزیر خارجہ لگا دیا گیا ہے۔ نون لیگ کے وزراء اس تسلسل سے نیوز کانفرنسنگ کر رہے ہیں جیسے ساون میں مینڈک نکلتے ہیں۔ حکومت ہمارے کامیاب جلسوں سے گھبرا گئی ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے طیبہ گل کو ہراساں کرنے کے معاملے پر جاوید اقبال کو لاپتہ افراد کمیشن کی سربراہی سے ہٹانے کی سفارش کر دی۔ کمیٹی نے معاملے میں ملوث تمام نیب افسران کو تحقیقات مکمل ہونے تک معطل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ راحل حسن کی رپورٹ۔ چیئرمین نور عالم کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بیٹھک لگی، جس میں سابق چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی جانب سے خاتون طیبہ گل کو ہراساں کرنے کا معاملہ زیر غور آیا۔ طیبہ گل کمیٹی میں پیش ہوئی اور ہراسگی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں۔ طیبہ گل نے کہا جاوید اقبال نے انہیں جان سے مارنے اور ٹکڑے کرنے کی دھمکیاں دیں۔ ڈی نیب شہزاد سلیم نے ان کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنائیں اور ان کی ویڈیوز پر جاوید اقبال کو بلیک میل کرتے رہے۔ اجلاس میں متاثرہ خاتون طیبہ گل کی ڈی جی نیب شہزاد سلیم سے متعلق آڈیو ویڈیوز چلائی گئیں۔ طیبہ گل نے کہا ان کی ویڈیوز کا بینیفیشری کون ہے، جس کے معلوم جبہ بی آر ٹی ریفرنس سب ختم ہو گئے۔ 15 جنوری کی رات کو نیب نے اسے گرفتار کیا، اس کے خلاف جھوٹا ریفرنس تیار کیا گیا۔ سابق چیئرمین نیب نے افسران سے ملنے پر انہیں جان سے مارنے اور ٹکڑے کرنے کی دھمکیاں بھی دیں۔ کمیٹی نے واقعے پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور وزیر اعظم سے جاوید اقبال کو لاپتہ افراد کمیشن کی سربراہی سے ہٹانے کی سفارش کی۔ کمیٹی نے آئندہ اجلاس میں سابق چیئرمین نیب کو دوبارہ طلب کر لیا۔ پی اے سی نے چیئرمین نیب کو معلوم جبہ بینک آف خیبر کرپشن کیسز کو دوبارہ کھولنے کا حکم دیتے ہوئے بی آر ٹی اور بلین ٹری منصوبے پر جلد ریفرنس دائر کرنے کا حکم دے دیا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین کمیٹی نے کہا آئندہ اجلاس میں جاوید اقبال پیش نہ ہوئے تو وارنٹ گرفتاری جاری ہوں گے۔ کہا کہ ایک مرتبہ موقع دے دیں، تو میں نے موقع دیا، اگر اگلی مرتبہ نہیں آئے تو بالکل وارنٹ ہوگا، کیونکہ ہیراسمنٹ کا کیس، عورتوں کا ایلیگیشن، اور کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ پاکستان میں مائیں بہنیں اور بیٹیاں ان کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا خواتین کے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر آواز اٹھائی ہے، ویڈیوز اور تمام شواہد موجود ہیں، جو بھی اختیارات سے تجاوز کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ بلیٹن میں شامل کریں گے کچھ دیگر خبریں بھی، لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا۔ ہمارے آگے بڑھائیں گے بجلی صارفین کے لیے ایک اور بری خبر، بجلی 7 روپے 90 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ کے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں 9 روپے 52 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کے بعد عوام پر بجلی بم گرا دیا گیا، بجلی 7 روپے 90 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ حکمرانوں نے عوام کو مہنگائی کی صورت میں مزید عیدی دے دی۔ نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بجلی کے نرخوں میں اضافہ مئی کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ صارفین کو جولائی کے بلوں میں اضافہ دینا ہوگا۔ دوسری جانب کے الیکٹرک کے لیے بجلی 9 روپے 52 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی گئی۔ بجلی کے نرخوں میں اضافہ مئی کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ نیپرا کے نوٹیفیکیشن کے مطابق مئی میں ایف سی اے صارفین سے 2 ماہ میں وصول کیا جائے گا، جولائی میں صارفین سے 2 روپے 63 پیسے جبکہ اگست میں 6 روپے 89 پیسے چارج کیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کے الیکٹرک نے 11 روپے 34 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی۔ اور یہاں آپ کو اپڈیٹ کر دیں، اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں مزید 1.25% اضافہ کر دیا، جس کے بعد شرح سود 15% ہو گئے۔ قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک مرتضیٰ سید کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال معاشی شرح نمو 3 سے 4% ہوگی، مہنگائی کی شرح 18 سے 20% رہنے کا امکان ہے۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ کو، پالیسی ریٹ کو 1.25% سے بڑھا کے 15% کر دیا جائے۔ پرائسز اوپر چلی گئی ہیں تو اب انفلیشن انفارچونیٹلی جس طرح ہم میجر کرتے ہیں پچھلے سال کی پرائسز کے ساتھ کمپیئر کر کے، تو اب انفلیشن ہائی رہے گی اگلے 1 سال کے لیے، لیکن ہم کوشش یہ کریں گے کہ یہ اور زیادہ بڑھے نہ، تاکہ جو عام آدمی ہے اس کے اوپر اور پریشر نہ پڑے۔ وفاقی وزیر خزانہ اور محصولات ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے گھی اور خوردنی تیل کی قیمتوں میں کمی کی خوشخبری سنا دی۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی منڈی میں خام تیل، خوردنی تیل اور گندم کی قیمتوں میں کمی کے اثرات عوام تک منتقل کیے جائیں گے۔ بہت جلد پاکستان میں گھی اور خوردنی تیل کی قیمت میں 100 سے 150 روپے فی کلو کمی کی جائے گی۔
اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل تک آ گئی ہے. گھی اور خوردنی تیل کی قیمت بھی کم ہو رہی ہے. بہت جلد پاکستان میں بھی گھی اور خوردنی تیل کی قیمت میں 100 سے 150 روپے فی کلو کمی آ جائے گی. تھوڑا سا تو ایک بادل ڈھلے ہیں. گھی اور تیل کی جو قیمتیں انٹرنیشنلی ایک ریکارڈ پہ آ گئی تھی, $1700 پر ٹن پہ پہنچ گئی تھی, وہ اب گر کے واپس $1000 ٹن پہ آ گئی ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد 100-150 روپے گھی جو ہے وہ سستا ہو جائے گا اور انشاءاللہ 350, 350, 450 روپے کلو گھی ملنا شروع ہو جائے گا. وزیر خزانہ نے کہا کہ چین سے $4.5 ارب ملنے سے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے ہیں. جلد ہی IMF کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا جس سے معیشت کو مزید استحکام ملے گا. IMF کے بارے میں کہتا چلوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ ہو جائے گا. جو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے وہ بالکل ہے. مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ پہلے 2 سگریٹ ساز کمپنیاں ٹیکس دیتی تھیں اور دیگر ٹیکس چوری کرتی تھیں. ہم نے سگریٹ پر ٹیکسوں میں اضافہ کر دیا ہے اور ساتھ ہی بین الاقوامی سگریٹ ساز کمپنیوں کو ٹریک اینڈ ٹریس نظام کے دائرہ کار میں شامل کر لیا ہے. وقت ہو گیا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا برا حال کر دیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج بھی شدید ہبس اور گرمی برقرار رہے گی. اسی بارے میں مزید جانیں گے ہمارے نمائندے فیصل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل خان بتائیے گا. ہاں بالکل, لاہور کا موسم اگر ٹیمپریچر وائز دیکھا جائے تو بہت اچھا ہے. اس ٹائم لاہور کا ٹیمپریچر 32 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور عام حالات میں اس میں موسم اچھا ہی ہوتا ہے. لیکن ہوا میں نمی کا تناسب 75% ہے, جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لاہور میں کتنی زیادہ نمی ہے اور کتنا زیادہ ہر بندہ پسینے میں شرابور نظر آ رہا ہے. ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے, ہلکی ہلکی دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے, لیکن ہوا انسان کو لگ نہیں رہی اور جو ہے ٹیمپریچر انسان کو فیل نہیں ہو رہا. اگر ایک جملے میں بات کی جائے تو لاہور کا موسم اس وقت گندہ ترین موسم ہے اور یہ وہ موسم ہے جس کی ہر کوئی دعا کرتا ہے کہ وہ نہ ہی آئے تو اچھا ہے. اور ہر بندہ یہاں پہ محکمہ موسمیات کی طرف دیکھ رہے ہیں اور محکمہ موسمیات ہر سال کی طرح جو ہے یہ والے مانسون میں بھی بہت زیادہ ایکسپوز ہوا ہے. اس کی فورکاسٹ جو ہے 90% غلط ثابت ہو رہی ہے. پچھلے 3 دن سے تو خاص طور پہ وہ کہہ رہے تھے کہ بارش ہوگی اور لوگ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ یہ والے موسم میں اگر بارش ہو جائے تو موسم کمپیریٹیولی بہتر ہوتا ہے. لیکن وہ بارش کا انتظار ہی کرتے رہ گئے, آسمان کی طرف دیکھتے رہ گئے, کوئی بارش نہیں ہوئی. اور ابھی بھی محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ یہ پورا ہفتہ جس میں عید بھی شامل ہے, اگلے بدھ اور جمعرات تک جو ہے موسم جو ہے اسی طرح کا رہے گا. کبھی بادل رہیں گے, کبھی دھوپ نکلے گی اور ہفت تو کنٹینیوسلی ہے. اور بارش اگر پورے لاہور میں ہو جائے گی ایک ساتھ تو ہفت میں کمی ہوگی. جی, لاہور میں شدید گرمی اور ہبس کے ساتھ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا برا حال کر دیا ہے. بہت شکریہ فیصل خان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی روشن گھرانہ اسکیم کو 17 جولائی تک معطل کر دیا. چیف الیکشن کمشنر نے ضمن انتخاب کو متنازع بنانے سے متعلق تمام پروپیگنڈا کو مسترد کر دیا. دوران سماعت ریمارکس یہ کہ پنجاب کے 20 حلقوں میں الیکشن صاف شفاف ہوں گے. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے روشن گھرانہ پروگرام کے اعلان پر نوٹس کی سماعت کی. وزیر اعلیٰ پنجاب کے وکیل خالد اسحاق نے موقف اپنایا کہ حمزہ شہباز کی جانب سے 100 یونٹ کے حوالے سے منصوبے کا اعلان تو بجٹ میں ہو چکا. یہ اعلان مخصوص علاقے کے لیے نہیں پورے صوبے کے لیے ہے اور مقصد ووٹرز کو اپنی طرف راغب کرنا نہیں. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے تو استفسار کیا کہ اگر بجٹ میں اعلان کر دیا تھا تو پھر پریس کانفرنس کی ضرورت کیوں پڑی. الیکشن کمیشن کے ممبر سندھ کا کہنا تھا کہ جب آپ الیکشن مہم کے اندر ایسے اعلانات کریں گے تو اس کو اثر انداز ہونے کی کوشش ہی سمجھا جائے گا. الیکشن کمیشن کا کام تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنا ہے. اعلان ضمنی انتخاب پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. سماعت کے بعد الیکشن کمیشن نے روشن گھرانہ اسکیم پر عمل درآمد 17 جولائی تک روکنے کا حکم دیتے ہوئے واضح کیا کہ ضمنی انتخابات تک ترقیاتی پروگرام کا اعلان نہیں ہونا چاہیے. کراچی میں عارضی مویشی منڈیاں تو سج گئیں, تاہم بکروں کی بڑھتی قیمتوں نے خریدار اور بیوپاری دونوں کو ہی ٹف ٹائم دے دیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں محمد حمزہ. عید قربہ میں دن کم رہ گئے, منڈی میں جانور کی بھرمار, نہیں ہیں خریدار.
हसन स्क्वायर के करीब कायम मंडी में बकरों और मेंढों के दाम सुनकर शहरी परेशान। इस दौर में बकरा खरीदना सोना खरीदने जैसा हो गया है। हमारे लिए तो बहुत टफ टाइम आ गया है। महंगाई इतनी है हर जगह पर। अब हम भी यहाँ पर आए हैं, जिससे पूछ रहे हैं वो कोई 35,000 40,000 छोटे छोटे बकरों के बता रहे हैं। बहुत ज्यादा बता रहे हैं पैसे, जो 26-27 का बकरा है उसके 60,000 मांग रहे हैं। महंगाई की मौजूदा लहर ने सबको परेशान कर रखा है। खरीदारों का शिकवा है कि इस बार कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान की बुलंदियों पर हैं। दूसरी जानिब व्यापारियों का कहना है कि कारोबार करना आज के दौर में आसान नहीं रहा। वक्त हो गया एक ब्रेक का। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। चिन्योट से आपको खबर दें, जहां ट्रेन की छत पर सवार होकर 5 अफराद मुबैना तौर पर तार से टकरा गए। ये अफराद सफ़र कर रहे थे। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। लाशों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक मियां वाली से बताया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे ज़हीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। इस खबर की मज़ीद अपडेट उनसे हासिल करेंगे। ज़हीर अब्बास, वाक़े की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, अफसोसनाक वाक़या चिन्योट रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया, जहां ईद की छुट्टियां मनाने के लिए घर जाने वाले अफराद ट्रेन की छत पर सवार थे और 5 नौजवान चिन्योट के इलाके राजचंद के करीब गैर कानूनी जो केबल नेटवर्क की तार है जो ट्रैक के बिल्कुल ऊपर है, जिससे पहले भी कई हादसा रूनुमा हो चुके हैं, मुबैना तौर पर इस केबल नेटवर्क की तार के साथ ट्रेन की छत पर बैठे ये तमाम नौजवान टकरा गए। हादसा के नतीजे में 2 नौजवान मौके पर जान बहक जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। वाक़े की इतला मिलते ही रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंची। बताया गया है कि ट्रेन लाहौर से चुरगोता की जानिब जा रही थी। रेस्क्यू टीमों ने जान बहक 3 साल मोहम्मद नवीद, वकार हुसैन की डेड बॉडीज और दीगर जख्मियों को DHQ अस्पताल चिन्योट मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ जख्मियों का जो ट्रीटमेंट है वो जारी है। ये 5 नौजवान जो है वो मियाँ वाली के रिहायशी बताए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़हीर अब्बास तफसीलात से आगाह करने के लिए। दुखी इंसानों की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाने वाले पाकिस्तान के नामवर समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी की आज 6ठी बरसी मनाई जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में उनके इशारे सवाब के लिए कुरान ख़वानी के इज्तिमात हो रहे हैं और अब्दुल सत्तार ईदी 28 फरवरी 1928 में भारतीय रियासत गुजरात के शहर बाटवा में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद इनका ख़ानदान हिंदुस्तान से पाकिस्तान आकर कराची के इलाके खारादर में मुकीम हुआ। अब्दुल सत्तार ईदी ने 1991 में छोटे से क्लिनिक के ज़रिए खिदमत खल्क का आगाज़ किया। इन्होंने 1956 में एक पुरानी एम्बुलेंस से एम्बुलेंस सर्विस शुरू की। ये एम्बुलेंस सर्विस आज दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विसेज में से एक है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 1987 के मुताबिक उस वक्त उनकी एम्बुलेंस सर्विस दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस थी। अब्दुल सत्तार ईदी ने 1997 कराची में फ्लू की वबा के दौरान पहली बार बड़े पैमाने पर समाजी खिदमत का बीड़ा उठाया। उन्होंने मुतासरीन के लिए रकूम जमा की, इलाज का इंतज़ाम किया और मज़ाफ़ात में खैमे लगाए। अब्दुल सत्तार ईदी ने जिस इमारत में डिस्पेंसरी खोली, बाद में उसे ख़रीद कर वहाँ मैटरनिटी होम और नर्सों की ट्रेनिंग का इदारा कायम किया, जिससे ईदी फाउंडेशन का आगाज़ हुआ। फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। न्यूज़ 1 के साथ रहिए।